ارشاد ہے الیسَ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ مشرکین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ ان کو ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں، ان کی وجہ سے نقصان ہوگا، یہ نقصان اٹھائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ہمارے بتوں کی طاقت آ جائے گی، ان کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے ماننے والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے۔ اب حضور کہاں ڈرنے والے تھے ان بے جان مورتیوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ یہاں بندے سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے ہر بندہ اس میں شامل ہے۔ ہر بندہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے جتنے مرضی دشمن ہو جائیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک تصور ہے ہمارے ہاں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، ائمہ شفاعت کریں گے، مؤذنین شفاعت کریں گے۔ بڑی لمبی فہرست ہے۔ وہ نابالغ بچہ جو فوت ہو گیا وہ بھی والدین کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک تصور ہے کفار کے ہاں، کفار کہتے کہ قیامت کا دن اول تو آنا ہی نہیں، اگر آ بھی گیا تو ہمارے جو بت ہیں نا یہ ہمیں بچا لیں گے اس دن۔ یہ ان کا تصور ہے۔ اب ان کے تصور کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ کہیے خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل و خرد رکھتے ہوں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہیے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ معبودان باطلہ کا رد ہو رہا ہے، بتوں کا رد ہو رہا ہے، انبیاء اور اولیاء کا رد نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شفیع ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کے بارے میں جب ایمان والا یہ کہتا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے تو ان کے پاس کوئی اللہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پارٹی ہے نا۔ جو بت ہیں یہ شیطان کی پارٹی ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر شفاعت کا مالک ہے، لہٰذا انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کو اس طرح بیان کرنا کہ شفاعت ہونا نہ ہونا برابر ہے، یا ان کی اللہ کے ہاں کوئی وجاہت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس انداز میں بیان کرنا یہ قرآن کریم کا صحیح فہم نہیں ہے۔ یہاں سے تردید ہو رہی ہے معبودان باطلہ کی کہ وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ہاں انبیاء کرام کو اللہ اذن شفاعت عطا فرمائے گا۔ وہ شفاعت کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے میدان میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیں گے، سجدہ کریں گے، حشر کی تپتی زمین پر حضور کی پیشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے سراپا حمد و خوبی سر انور اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ اس سے آگے بھی ایک بڑی اہم آیت ہے، اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس آیت سے بھی کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی۔ یہاں پہ بیان کیا ہو رہا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ یہاں مشرکین کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بتوں کا ذکر کیا جائے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کر لیں، لیکن ساتھ ہمارے بتوں کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس وہ ایک ہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے معبود، تو ان کو بہت برا لگتا ہے۔ اور جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ان کے جھوٹے معبودوں کا، بتوں کا ذکر کیا جائے کہیں،
تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ سمجھ لیا کہ جب صرف توحید کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، اور جب ساتھ رسالت کا بھی ذکر کیا جائے پھر ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو وہ یہاں سے یہ غلط فہمی ہو گئی کچھ لوگوں کو کہ صرف توحید کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایسی بھی سنگت، ایسی بھی محفل ہونی چاہیے جس میں صرف توحید کا بیان ہو، رسالت کا بیان نہ ہو، انبیاء کا تذکرہ نہ ہو، اولیاء کی باتیں نہ بھی ہوں، تو یہ بھی درست ہے، ایسا بھی ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے، قرآن یہ بیان ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ہم اگر توحید کا بیان کریں، ہماری بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے نا، توحید یہیں سے ملتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا توحید مکمل ہو گئی؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اسلام کی بنیاد سمجھنا مکمل ہوا ہی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے۔ اب توحید خالص ہے نا نماز پڑھنا، تو نماز میں جب آپ تلاوت قرآن کریں گے تو ذکر رسالت مآب تو آئے گا۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے، صراط الذین انعمت علیہم کہیں گے، تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اوپر تو انبیاء کرام ہیں، تصور تو وہ آئے گا۔ اور جب آپ تحیات پر بیٹھیں گے، اللہ کی ثنا شان بیان کرنے کے بعد یہ کہیں گے نا، السلام علیک ایہا النبی، اب ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے گا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں وہ خاص صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا خاص ذکر ہے، جس میں کہا گیا کہ وہ ایک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ یہ توحید جس صورت میں بیان ہو رہی ہے، اس صورت کا نام آپ جانتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں آیا کون سی صورت کی بات؟ سورہ اخلاص کی بات ہو رہی۔ اب سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ لیکن سورت کا آغاز اللہ الصمد سے نہیں ہو رہا، اللہ احد سے نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ احد سے ہوتا تو پھر بھی معنی کمپلیٹ تھا، توحید صحیح بیان ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نام سے اس کا آغاز نہیں کیا، بلکہ شروع میں لگا دیا قل، اے حبیب میری توحید کی بات ہے، میرے ایک ہونے کی بات ہے، وحدہ لا شریک ہونے کی بات ہے، میری کوئی اولاد نہیں، مجھے کسی نے جنا نہیں، بات میری ہے، پر قل آپ کہہ دیجئے۔ آپ سوچئے معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر قل نہ بھی ہوتا تو پھر بھی وہی بات تھی، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بات پھر بھی مکمل تھی۔ یہ قل کیوں لگایا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ توحید اسی کو سمجھ جائے گی جو مصطفیٰ کے بتانے سے سمجھے گا۔ جو لب مصطفیٰ سے توحید بیان ہوئی ہے وہی توحید ہے۔ ان لبوں کو چھوڑ کر، اس بارگاہ کو چھوڑ کر، اس چوکھٹ کو چھوڑ کر تم جو توحید سمجھو گے وہ توحید صحیح توحید نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت سے جن لوگوں نے یہ سمجھا نا کہ بس اللہ کا ذکر ہو، ساتھ رسول کریم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب تیرا ذکر ہوگا ساتھ میرا ذکر ہوگا۔ اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے پوچھا اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو فرمایا ایسے ذکر بلند کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا ذکر ہوگا نا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اس سے آگے وہ پر لطف اور کرم سے لبریز آیہ کریمہ کا حصہ ہے جس کو جمہور علماء کے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت سمجھا جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن جب ہم اس کے شان نزول اور جس وقت یہ نازل ہوئی اس کو دیکھتے ہیں نا پھر کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ اب بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وحشی بن حرب۔ اب اس کو حضور علیہ السلام پیغام بھیجتے ہیں آ جاؤ۔ اب یہ کہتا ہے میں آ تو جاؤں، میں نے تو گناہ بڑے کیے ہیں، میں نے تو قتل بھی کیے ہیں، زنا بھی کیا ہے، ظلم بھی کیے ہیں، اور آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ ان جرائم کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور تو توبہ کر، ایمان لا، اللہ تیرے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ بات تو بڑی زبردست تھی، خوشخبری تو بہت بڑی تھی،
لیکن وہ کہنے لگا ہاں پہلے تو ہو جائیں گے تبدیل، ایمان لانے کے بعد اگر پھر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر کوئی غلطی ہو گئی اور اس غلطی پر پھر میری پکڑ ہو گئی تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، شرک کی ایسے ہی مر جاتا، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ہاں اور کوئی گناہ اگر کسی کا رہ جائے اللہ چاہے تو معاف کر دے، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ تو لمن یشاء ہے نا، اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ معاف کرے۔ تو اگر اللہ نے مجھے نہ معاف کیا، مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے مجھے نہ معاف کیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اب یہ آیت کریمہ پھر نازل ہو گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو نا، اور تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ وحشی نہیں ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہی وہ ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے مجھ سے اسلام کی ایک عظیم ہستی بھی میرے ہاتھوں شہید ہوئی ہے اور اسلام کا بہت بڑا دشمن بھی میں نے قتل کیا ہے۔ تو اب جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ ساری گفتگو کا پتہ چلا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشخبری اس کو سنائی ہے کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے غلاموں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ سورۃ المؤمن وہ بھی آج تلاوت ہوئی، اس میں پہلی آیت میں ارشاد ہے حامیم، اس کتاب کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غلبہ والا، بے حد علم والا ہے۔ اس کا علم کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر، اس کا علم، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں، سن کر جانتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے، کسی نے لکھا ہوتا ہے، کسی نے بیان کیا ہوتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اس کا ذاتی علم ہے، پھر اس کا علم غنی ہے۔ ہم بہت سے گیجٹ سے علم کو حاصل کر لیتے ہیں، کتابوں کی مدد سے حاصل کرتے ہیں اور مختلف ذرائع سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آلے سے، کسی شے سے علم حاصل نہیں کیا، وہ اس اعتبار سے ہر کسی سے بے پرواہ ہے، علم کے اعتبار سے وہ غنی ہے۔ پھر اس کا علم ازلی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے سیکھتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے علم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، صرف میں ایک چیز کہوں گا، اس کا علم انتہائی کامل ہے، کامل ترین علم ہے۔ اب آپ جانتے ہیں نا یہ مائک ہے، لیکن اس مائک کے اندر کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ یہ میرے سامنے ٹیب پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کا علم ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اچھا اس کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں نا، یہ میرے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لکڑی کی لیئر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی جانتے ہیں، یہ پلائی ہے، باریک سی لکڑی، نیچے شاید کچھ اور ہو۔ اب یہ جو لکڑی ہے نا جی، اس کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں کہ یہ چلیں جان لیتے ہیں کہ فلاں لکڑی کی ہے، فلاں لکڑی کی قسم کی ہے، فلاں درخت کی ہے، تو یہ بھی علم کامل نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں پتا اس کو پانی کہاں سے لگا، اس کا درخت کہاں پہ تھا، وہ اگا کب تھا، وہ کٹا کب تھا، اس درخت کو کتنے لوگوں نے دیکھا، اس درخت نے کتنے لوگوں کو دیکھا، اس درخت پر کتنے پرندے آئے، کتنے پرندے اڑ کر گئے، کتنے جانور اس کی چھاؤں میں بیٹھے، کتنی ہوائیں اس پر چلیں، کتنے ذرات اس کے ساتھ ٹکرائے، کتنی آکسیجن اس نے نکالی، اور کتنی آکسیجن کتنے انسانوں تک پہنچی،
یہ علم ہمارا نہایت ناقص ہے. اللہ ذرے ذرے کے کروڑوں پہلوؤں کو جانتا ہے، اس قدر اس کا وسیع علم ہے. تو وہی رب کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. مصطفیٰ آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سارا علم آپ کو عطا فرمایا. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید سے لوگ غلط معنی بھی لے لیتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اب قیامت کے دن کفار کہیں گے یا اللہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ہمیں دوزخ سے نکال دے، کو پھر موقع مل جائے، کچھ اور ہو جائے، کوئی رعایت ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بس اللہ کا فیصلہ وہ ہو گیا. فالحکم للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے. اب اس کا مطلب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جماعت نے غلط لیا. اس جماعت کو کہا جاتا ہے خارجی. اس دور میں وہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی. کچھ مفسرین نے ان کی تعداد 12,000 لکھی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا. اختلاف بڑھ گیا، جنگ تک نوبت آئی. اب ان دونوں بزرگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مقرر کر لیا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں کو منظور ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا، مولا کائنات حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو کہہ دیا، ان دونوں ہستیوں کو، کہ بھئی آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں، آپ حکم ہے ہمارے درمیان، فیصلہ کر دیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اب یہ خارجی کہنے لگے فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم تو اللہ کا ہے. سمجھیے گا بات کو. مولا علی کہہ رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت عمر بن عاص کو کہ آپ فیصلہ کر دیں، اور یہ خارجی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی حکم تو اللہ کا ہے، کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بس جو اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا، ہم خروج کرتے ہیں آپ سے. مولا علی سے کہہ رہے ہیں، جنہیں حضور کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آیت صحیح پڑھ رہے ہو لیکن جو تم معنی نکال رہے ہو یہ باطل ہے، آیت یہ بیان نہیں کر رہی. تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر اس سے غلط معنی نکالنا یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے. اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی لغت نہیں چاہیے، بلکہ اصول تفسیر کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے مضامین ہیں، ڈیٹیل ہے اس میں، ان سب کو سمجھنا پڑے گا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ آئی. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، میں نے پہلے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ مسئلہ آج کل بہت چلا ہوا ہے، خاص طور پر یونیورسٹی گوئنگز جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی آ کے، مجھے کئی بچوں نے کہا جی ہمارے پروفیسر صاحب تو اس طرح بیان کرتے ہیں. تو میں یہ آیات پر توجہ دلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کا اجر قیامت کے دن اسی کو ملے گا جو ایمان والا ہے. جو ایمان پر نہیں ہے نا، وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کو دنیا میں کچھ فائدہ ملے گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن آخرت کا اجر اس کو نہیں ملے گا. یہ آج بھی وہ آیت تلاوت ہوئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. مشرکین کا ایک طریقہ تھا اور آج بھی وہ کچھ لوگوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کیا طریقہ تھا؟ اللہ فرماتا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی. بے شک جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوس ہے جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا آج کل بہت عام ہے. یہ کام وائرل ہونے کا آسان طریقہ ہے. جو قرآن کا معنی آج تک ساری امت بیان کر رہی ہے، آپ قرآن کھولو کہہ دو جی آج تک کسی نے آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب وہ وائرل ہو جائے گا. آسان طریقہ وائرل ہونے کا. کوئی ایسی شڑفن تونجی چھوڑ دیں کہ جی آج تک کسی نے نہیں بتایا، آج تک کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. بھئی ساری امت ہے حضور کی جس نے قرآن کو سمجھا، صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت ہے. امت میں لاکھوں اختلاف صحیح، بڑے فرقے آئے،
لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے زیادہ احکام آیات معنی کے اعتبار سے بھی متفقہ ہیں، الفاظ کے اعتبار سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا اس میں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ معانی میں کچھ اختلاف ہے لیکن وہ بھی بہت کم اختلاف ہے۔ لیکن آج کے جو لوگ ہیں سو کالڈ اسکالرز، وہ آپ کو اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے ملیں گے اور وہ اس طرح کا آپ کو پیغام دیں گے جیسے ساری امت گمراہی میں تھی اور آج حضرت تشریف لائیں اور بتا رہے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اچھا جی، رات بڑی اہم چیز ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی رات کو مینج کر لیا نا اس کی زندگی سنور گئی۔ یہ آج کے دور میں نا ہماری شہری زندگی میں یہ بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون اور آرام پاؤ، اور دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ہم رات جو آرام کے لیے ہے اس کو جاگ کر گزارتے ہیں اور دن جو کام کرنے والا ہے اس کو سو کر گزارتے ہیں۔ رات کو عیش کی، ہمارے ہاں معاشرہ جیسے بگڑ رہا ہے، عیش کی، غلط کاموں میں رات کو گزارا اور پھر نیند پوری کرنے کے لیے دن کو میڈیسن کھائی۔ بزرگوں کا معاملہ تو ہوتا ہے نیند والا، لیکن آج کل جوانوں میں یہ مسائل چل رہے ہیں کہ دن کے ٹائم نیند پوری کرنے کے لیے میڈیسن لے رہے ہیں اور سارا دن سو کر گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں دن کو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دن کو سارا دن بھی انسان سو لے، جو رات کو جو آپ کے سیلز ریپیئر ہو جاتے ہیں اور آپ کا باڈی سٹرکچر جس طرح بہتر ہو جاتا ہے وہ دن کی نیند سے نہیں ہوتا۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور بندگان خدا کیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے، رات کے اول حصہ میں آپ آرام فرماتے تھے اور رات جب اپنے تہائی حصے سے آگے جاتی پھر حضور اٹھ جاتے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کرو، یہ دعائیں کرنے کا ٹائم ہے۔ ہم وہ جو دعائیں کرنے والا ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چلو اب اذانیں ہو رہی ہیں اب سو جاؤ، ہم اس کو سونے کا ٹائم بنا دیا۔ تو الٹا نظام ہم نے چلا دیا ہے۔ آپ ترقی یافتہ اقوام کو دیکھیں، جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں، کبھی مغلوں کا دور پڑھیں آپ، بہادر شاہ ظفر کا دور، تو اس دور میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی بھی دہلی میں تھی اور مغلوں کی آخری حکومت بھی سانس لے رہی تھی، تو یہاں کیا ہوتا تھا، ساری رات مشاعرہ چلتا تھا بادشاہ کے دربار میں، اور وہ زہر تک پھر لوگ سوئے ہوتے تھے، اور وہ زہر تک ایسٹ انڈیا کمپنی والے اپنے آدھے کام مکمل کر چکے ہوتے تھے۔ وہ صبح اٹھتے تھے اور اپنے آدھے کام زہر تک کمپلیٹ کر چکے ہوتے تھے، آدھے سے زیادہ کام، اور ہمارے لوگ زہر کے ٹائم اٹھا کرتے تھے۔ تو یہ جو صدیوں پر عروج ہے اس کو زوال ایک دم نہیں آیا۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید بڑا واضح طور پر بتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر مسئلہ ہوتا ہے، بچے آتے ہیں بڑے اچھے اسکول سے آتے ہیں تو والدین کہتے ہیں جی ہمارا بچہ، ہم نے اس کو حفظ کروانا ہے، پڑھانا ہے، تو سب سے زیادہ لو بچہ وہ ہوتا ہے جس کے گھر والے رات کو سوتے نہیں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ سونے کے ٹائم میں بچے کو سلائیں، آپ ساری رات جاگتے ہیں، اس کو صبح مدرسے میں چھوڑ کر آپ تو جا کے سو جاتے ہیں، یہ یہاں کیسے سوئے گا، اس کے تو پڑھنے کا ٹائم ہے، اس کو تو نہیں ہم سلائیں گے یہاں پر، اس کو تو ہم نے پڑھانا ہے۔ تو راتیں مینیج کرنا، راتوں کو نیند لینا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معمولات بہتر فرمائے۔ اب جو بندہ گناہ کرتا ہے نا جی، بڑی اہم بات ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، اب ایک تو گناہ کی نحوست اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، دوسرا اس کی جو کمپنی ہوتی ہے نا وہ بھی پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس بندے کو جیسی عادت ہوتی ہے وہ اسی طرح کا دوست پسند کرتا ہے۔ ایک بڑی اہم آیت آج تلاوت ہوئی، فرمایا اور ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا۔ یہ میں خاص طور پر سیٹھ لوگوں سے کہوں گا، اپنی سوسائٹی اور اپنی کمپنی میں دیکھیں، آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو بتائے کہ سیٹھ جی آپ غلط کر رہے ہیں، حاجی صاحب آپ یہاں پہ رونگ ہیں۔ بھائی جس نے آپ کے سامنے ایسے کرنا وہ کیسے آپ کو رونگ کرے گا، وہ کس طرح آپ کی غلطی نکالے گا؟ تو کسی ایسے کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیں جو آپ کو بتائے کہ آپ یہاں غلط ہیں، وگرنہ آپ کے پاس بیٹھنے والا خوش آمدی وہ دیکھے گا کہ سیٹھ صاحب کس بات پر خوش ہیں، وہ اسی بات میں آپ کی تعریف کرے گا۔ تو ہم نے بھی اپنے سرکل میں دیکھنا ہے، جو ہماری برائیوں پر واہ واہ کرتے ہیں اور ہمیں تائید کرتے ہیں ان سے بچنا ہے، اور جو کبھی ہمیں غلطی نکالے نا اس کے لیے دل میں ایک بار غصہ آتا ہے، نفس ایک بار بندے کو کہے گا یار یہ تو تیری غلطیاں نکالتا رہتا ہے، لیکن آپ نے غور کرنا ہے کیا واقعی مجھ میں یہ غلطی ہے، اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت بڑی اہم آیت ہے،
قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا باطل اس کے نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے اس وقت سے جب قرآن کریم لکھنے کے لیے بندے بہت کم تھے، کاغذ نہیں تھا۔ اب تو بے شمار سافٹ ویئر اور کتنا کچھ آ گیا جہاں قرآن محفوظ ہے۔ جب قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھا، ہڈیوں پر لکھا جا رہا ہے، لکڑی کے تختوں پر لکھا جا رہا ہے، لیدر کے اوپر لکھا جا رہا ہے، اور ایک جگہ جمع بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی ہم ایسے حفاظت کریں گے، اس میں نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ اس کی کوئی آیت مٹائی جا سکتی ہے نہ اس میں کسی آیت کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت تو بہت بڑی ہوتی ہے، ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتے، ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ شان قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔